کہ کس حوالے سے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں جب پیٹرول کی قیمت انکریز ہوتی ہے. لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گلہ کرتے ہیں, شکایات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اچانک سے کرائے کیوں بڑھا دیے ہیں. حقیقت بھی ہے سوسائٹی کی کہ پیٹرول تھوڑا سا بڑھتا ہے تو کرائے بڑھ جاتے ہیں, اگر کم کچھ ہوتا ہے تو کرائے اسٹل ادھر ہی رہتے ہیں. تو اس میں کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ گیپ ہے, لوگوں کی شکایتیں کس حد تک درست ہیں؟ ٹرانسپورٹر کو کرایہ مجبوراً بڑھانا پڑتا ہے. میڈیا دکھاتی ہے کرایہ بڑھ گیا, کرایہ بڑھ گیا, لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا آئل مہنگا, گاڑی مہنگی, پارٹس مہنگے, گاڑی کے ٹائرز مہنگے, بیلٹیں مہنگی, اس کے بعد گاڑی کے بیرنگ, جو ریپیئرنگ کا سامان وہ مہنگا. سب سے بڑی بات گاڑی مہنگی ہو جاتی ہے. ہم جب ٹرانسپورٹ کو بند اور ہڑتال پہ دیکھتے ہیں تو اس دن سب سے پہلے یہ چیز خبروں میں یا نیوز میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہزاروں پاکستانی اور ہزاروں شہری جو دوسرے شہر سے ٹریول کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اور اپنی فیملیز کو, وہ آج پھنس کے رہ گئے ہیں. ٹرانسپورٹر جب کرائسس میں ہمارا ملک ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹر اس کی زد میں آتا ہے. جب بھی ٹول بڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ بوجھ ہمارے پر پڑتے ہیں. وہ 3 دن ہمارے کاروبار بند رہتے ہیں. کم از کم ہمیں بھی دیکھا کریں, ہمیں بھی سمجھا کریں ٹرانسپورٹروں کو. کون سی ایسی خواہش ادھوری رہ گئی ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے, اب عوام کے لیے کچھ اور کر گزریں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی نہیں کر پائے, وہ کیا ہے؟ اس عوام کی خدمت کرنے کا ضرور ایک جذبہ ہے اندر, انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح. آپ کو ایک مجبوری کے تحت اس سسٹم کو رن کرنا پڑا کہ یا لیگیسی ایک فیملی کی تھی اس کو کنٹینیو کرنا پڑا, یا آپ کا اپنا بھی شوق تھا اس بزنس میں آنے کے لیے؟ نہیں, بالکل میرا شوق تھا. میرے والد صاحب ٹرانسپورٹر تھے. کہ جہاں جہاں تک لوگ ٹرانسپورٹ کو جانتے ہیں اس نام کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. آپ کا شکریہ جی, آپ آئے جناب. جب کوئی ملک کسی بحران سے گزر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا شکار ٹرانسپورٹر ہوتا ہے. ہمارا شعبہ معیشت کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. حاجی بجاش نیازی کی نیو نیوز کے بیورو چیف ڈاکٹر عبدالرحمان سے خصوصی گفتگو. ان کا مزید کیا کہنا ہے, آئیے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستانی ٹرانسپورٹ کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے اس کے آنر جناب حاجی بجاش نیازی صاحب موجود ہیں. سر آپ کا شکریہ, تھینکس فار گیونگ یور ٹائم. آپ کا شکریہ جی, آپ آئے جناب. بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے ایک میرے لیے نئی فیلڈ ہے, ہم پولیٹکس کو کور کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پاکستان کی یہ بڑی شخصیات میں ان کا نام ہے اور لاکھوں لوگ ان کی ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک بڑا نام ہے, لوگ اس سے بینیفٹس بھی لیتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ سے. اور نیازی ایکسپریس پورے پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں تک لوگ ٹرانسپورٹ کو جانتے ہیں اس نام کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. خوش قسمتی ہے جناب نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ سے کویشچن یہ کرنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے آپ کی ایک لائف کی ایک اسٹرگل ہوگی اس یہاں تک پہنچنے کے لیے, آپ نے کچھ نہ کچھ ایفرٹس کی ہوگی, تگ و داؤ ایک زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. تو سر یہ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ کیا آپ شروع سے ہی اسی طرح نظر آتے ہیں کہ ہزاروں گاڑیاں اور ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں اور پورے پاکستان میں ایک اچھا نیٹ ورک, کیا یہ شروع سے ہی ہے یا ایک اسٹرگل کے بعد ہی وجود میں آیا سب کچھ؟ یہ جی میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا تو اس کے بعد کنٹینیوز رکھا ہے, تو آج ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے ہیں جی. تو اسی طرح کنٹینیوز ہے. اللہ تعالیٰ ہر شہر میں, کیونکہ ہم ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں ان کا ہر شہر میں ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے کسی کے ساتھ یا اپنا پوائنٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہر شہر میں ہمارا رابطہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر شہر میں ہر دوستی یاری وہ ہماری رہتی ہے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ویسے بھی. تو والد صاحب کے بعد, والد صاحب فوت ہوئے 2002 میں, اس کے بعد ابھی تک اس سسٹم کو کنٹینیوز رکھا ہوا ہے جی. دعا کریں اللہ مزید ہی بہت رکھے جی. آپ دوستوں نے بھی دعا کرنی. آمین. تو یہ آپ کو ایک مجبوری کے تحت اس سسٹم کو رن کرنا پڑا کہ یا لیگیسی ایک فیملی کی تھی اس کو کنٹینیو کرنا پڑا, یا آپ کا اپنا بھی شوق تھا اس بزنس میں آنے کے لیے؟ نہیں, بالکل میرا شوق تھا. میرے والد صاحب ٹرانسپورٹر تھے, ٹھیکیدار تھے, تو اس ٹائم سے شوق تھا کہ یہی کاروبار ہمارا مین, ہمارا ٹرکس کا کاروبار تھا. تو ساتھ دل تھا کہ اللہ تعالیٰ بسوں کا بھی کاروبار دے. وہ بھی میرے والد صاحب نے سٹارٹ کیا تو اس کو کنٹینیوز کر رہے ہیں. ٹرکس کا بھی ہمارا کاروبار ہے, بس کا بھی ہے. میں تو بہت خوش ہوں اس ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں. دیکھیں ہمارے مسافر ہوتے ہیں, مسافر کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ہمارا بچوں کے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں. رزق رب دینے والا ذریعہ یہ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ دن سے رات اب مصروف رہتی ہیں.
صبح آئیں شام ہو جاتی ہے، پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کام پر. ایک ورکنگ والا کام ہے، ایک دوستی یاری والا کام ہے، ہر بندے نے یہاں سے سفر کرنا ہے. تو مزہ آتا ہے جی. اللہ تعالیٰ ایسا کاروبار میں تو بہت خوش ہوں اس ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں. ایک چیز آپ کے بارے میں بہت مشہور ہے اور سنی بھی جاتی ہے، آپ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، عائزی ہے. ہر بندے کے ساتھ آپ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں اور گھل مل جاتے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا جب ہم آ رہے تھے تو ہر خاص و عام آپ کے ساتھ اس طرح گھل مل گیا تھا کہ جس طرح وہ آپ کو پہلے سے جانتا ہے اور آپ ان سے کوئی اس طرح کا آپ کا ایک اچھا ریلیشن رہ چکا ہے. تو یہ عائزی کی کیا وجہ ہے اور یہ کہاں سے آپ کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جی کہ آپ کو اچھا لگا میرا یہ سسٹم. دیکھیں ہمارے مسافر ہوتے ہیں، مسافر کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمارا بچوں کے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں. رزق رب دینے والا ہے، ذریعہ یہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ یہ میری پیدائش بھی اسی حلقے کی ہے، میرا گھر بھی یہاں سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر ہے جو بائی گھر ہے میرا. تو اس کی وجہ سے بھی دوستی یاری بھی کافی ہے مسافروں کے ساتھ بھی، کیونکہ 25 سال سے کام کر رہی ہیں. تو مسافروں کے ساتھ بھی ایک دوستی یاری والا سسٹم ہے اور کتنے آپ ہونا بھی چاہیے. کتنے بیٹے اور کتنے صاحبزادے آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتانا چاہیں اگر تو؟ میرے جی ایک بیٹا ہے جی، بقایا ماشاءاللہ بیٹی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہیں جی. اچھا، آپ کے بیٹے ان کو بھی انٹرسٹ ہے آپ کی اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کا؟ یہ ابھی تو چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب پڑھ کر آئیں گے تو دیکھیں، ان کی مرضی ہے، وہ جو کریں جی. ٹھیک ہے. یعنی ان کے لیے آپ نے کھلا آپشن چھوڑ دیا ہے، کھلا بالکل میدان کھلا ہے. آپشن میدان وہ چاہے تو وہ بزنس کو آئیں، چاہے وہ پالیٹکس کو کریں، یا کسی کو بھی کسی شعبے میں بھی جا بالکل سکتے ایسے ہی ہے جی. جی. کہ کس حوالے سے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں جب پیٹرول کی قیمت انکریز ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گلہ کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اچانک سے کرائے کیوں بڑھا دیے ہیں. اگر پیٹرول سم ٹائم یہ ایک حقیقت بھی ہے سوسائٹی کی کہ پیٹرول تھوڑا سا بڑھتا ہے تو کرائے بڑھ جاتے ہیں، اگر کم کچھ ہوتا ہے تو کرائے سٹل ادھر ہی رہتے ہیں. تو اس میں کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ گیپ ہے، لوگوں کی شکایتیں کس حد تک درست ہیں اور حکومت آپ کو بوس کتنا میری ایک accommodate بات سمجھے، جب تو ڈیزل یہ بڑھانے جاتے ہیں اس ٹائم تو ٹرانسپورٹر کو کرایہ مجبوراً بڑھانا پڑتا ہے. میڈیا دکھاتی ہے کرایہ بڑھ گیا، ٹرانسپورٹر برا ہو جاتا ہے، میڈیا میں وہ اپنے آپ کو اچھا شو کرتے ہیں جی. جب کرائے کم ہوتے ہیں تو اس ٹائم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ڈیزل بڑھنے کی وجہ سے آئل مہنگا ہو جاتا ہے، گاڑی مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خرچے جو بس کے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ٹور پلازے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے کبھی ٹور پلازوں کا نام نہیں لیا. تو اس وجہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے مسافر بھائیوں کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باشعور قوم ہے، تو یہ اب ہر چیز کو سمجھتی ہے. یہ ان کی جانکے میں نہیں آتی کہ ڈیزل مہنگا کیا یا سستا کیا. اس کے ساتھ کرائے کا تعلق ضرور ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ ڈیزل سستا ہو جائے، وہ اگر بہت زیادہ کریں گے تو ہم بھی سستا کرتے ہیں. جب وہ بہت زیادہ بڑھاتے ہیں یا تھوڑا بڑھاتے ہیں تو ہمیں مجبوراً پر کلومیٹر کچھ بچت کرنے کے لیے. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا آئل مہنگا، گاڑی مہنگی، پارٹس مہنگے، گاڑی کے ٹائرز مہنگے، وہ بھی آئل کے مصنوعات ہے جو ٹائرز ہیں، بیلٹیں مہنگی، اس کے بعد گاڑی کے بیرنگ، جو ریپیرنگ کا سامان وہ مہنگا. سب سے بڑی بات گاڑی مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم کیوں نہ کرایہ بڑھائیں؟ اس میں ضرور ہمیں کوشش یہ کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ باشعور عوام ہے، یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں کوشش ضرور کرتے ہیں برا کرنے کے لیے. تو کمپیریٹیولی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو سروس ہے اور آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہ کوالٹی کے حساب سے اور آپ کی ایک سروس بڑی پروڈکٹیو ہے. کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ریفریشمنٹ دی جاتی ہے. کون سی ایسی خواہش ادھوری رہ گئی ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، اب عوام کے لیے کچھ اور کر گزریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی نہیں کر پائے، وہ کیا ہے؟ بہت عوام کی خدمت کرنے کا ضرور ایک جذبہ ہے اندر، انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح. ابھی بھی جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. بقایا اپنے مسافروں کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ان کو رسپانس دیں، بہتر سے بہتر سہولیات دیں، تاکہ ہمارا مسافر ہمارے اوپر خوش جائے.
اور ہمیں دعائیں دے. دیکھیں میرا کاروبار ہے, میں نے تو ان کی خدمت کرنی ہے. اگر وہ 7 دعائیں دیں گے تو اس سے اللہ میرے اور کاروبار میں برکت ڈالے گا. جی آخری کوئی میسیج آپ اپنی آڈینس کے لیے دینا چاہیں؟ ٹرانسپورٹر جب کرائسس میں ہمارا ملک ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹر اس کی زد میں آتا ہے. ہمارے مسافر کم ہوتے ہیں. جب مہنگائی ہوتی ہے ہمارے مسافر کم ہوتے ہیں. جب کوئی بھی قسم کا مسئلے مسائل ہوں, روڈیں بلاک ہوں, کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹر کے اوپر بہت سے سختی آتی ہے. جب بھی ٹول بڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ بوجھ ہمارے پر پڑتا ہے. جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو جب ہمیں اپنا کاروبار بند کرنا پڑ جاتا ہے, وہ لوگ نہیں دیکھتے. عید کا تہوار ہو, محرموں کا ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, 2-3 دن ہمارے کاروبار بند رہتے ہیں. جی وہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو کم از کم ہمیں بھی دیکھا کریں, ہمیں بھی سمجھا کریں ٹرانسپورٹروں کو کہ ٹرانسپورٹر اس ملک کی, میں آپ کو ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر جس ملک میں آپ کو بتا دوں ٹرانسپورٹر خوشحال ہوگا, وہ آپ سمجھیں ملک خوشحال ہو رہا ہوتا ہے. جس ملک میں ٹرانسپورٹر عذاب میں ہوتا ہے تو اس ملک میں دیکھیں نا ذرا رش پڑتا ہے روڈ کے اوپر تو ادھر کہا جاتا ہے جی ٹرانسپورٹروں کی وجہ سے رش پڑ گیا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یار آبادی بڑھ گئی ہے, جگہ کم ہو گئی ہے, آپ اس کے لیے برج بنائے. اور باہر کے کتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کے سٹی کے اندر ٹرانسپورٹ کی سہولت ہوتی ہے, انہوں نے پل بنا کر دی ہوتی ہیں جو ان کی مین لنک روڈ کو, رنگ روڈ کو, موٹر وے کو ٹچ کرتی ہیں. کرتی ہے. یہ ہمارا صرف موقف ہوتا ہے جی, بس ہاسپٹل ہے اگر اس کے آگے رش ہے تو وہ نہیں بند کر سکتے. ٹرانسپورٹر کو بار بار تانگ کرنا, چلان کرنا, یہ صرف ہم ٹرانسپورٹروں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ چیز سوچا کریں, ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کریں کہ ہمارے لیے سہولت ہو. پھر کہوں گا جس ملک کا ٹرانسپورٹر خوشحال ہے وہ ملک خوشحال ہے. تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب گاڑی کا پہیہ چلتا ہے اور ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو خوشحالی کی طرف ایک یہ مثبت اور پہلا قدم ہوتا ہے. ہم جب ٹرانسپورٹ کو بند اور ہڑتال پہ دیکھتے ہیں تو اس دن سب سے پہلی یہ چیز خبروں میں یا نیوز میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہزاروں پاکستانی اور ہزاروں شہری جو دوسرے شہر سے ٹریول کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اور اپنی فیملیز کو, وہ آج پھنس کے رہ گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی دوسری سہولت اور سیکنڈ آپشن نہیں ہے. ظاہر ہے ان کا کردار پاکستانی معیشت میں اور پاکستانیوں کی آسانی کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.